اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بس جو آج ہماری ہے میرے عزیزو منطق اول میں وہ ہے المفرد والمرکب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے الفاظ کی تقسیمات شروع کی تھیں تو عرض کیا تھا کہ لفظ مستعمل کو جب معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تین حال سے باہر نہیں ہے۔ لفظ مستعمل کو جب معنی کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا تھا میرے عزیزو، تقسیم کیا تھا لفظ مستعمل کو معنی کے لحاظ سے، تو عرض کیا تھا کہ یہ تین حال سے خارج نہیں ہے۔ کبھی لفظ بے ما ہوا واحد مقسم ہے، یعنی اس قید کے ساتھ کہ لفظ ایک ہے تو اس کی 5 قسمیں تھیں: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت اور مجاز۔ یہ ہم نے سابقہ بحث میں پڑھا تھا۔ دوسری تقسیم اس لفظ کی مستعمل کی جب معنی کے لحاظ سے دیکھتے تھے تو یہ تھی کہ لفظ بے ما ہوا متعدد مورد تقسیم ہے، یعنی لفظ اس قید کے ساتھ کہ وہ متعدد ہوں، 2 یا چند ہوں۔ یہ تقسیم بھی گزر گئی، وہ تھی ترادف اور تباین والی۔ اور تیسری یہ ہے اسی سے مربوط کہ کبھی لفظ بے ما ہوا لفظ مورد تقسیم ہے، ایک ہو یا متعدد، اس سے وہ اس بحث سے رابطہ پیدا کر کے یہ بحث آ رہی ہے کہ لفظ مستعمل کو معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی 3 تقسیمیں ہیں، 3 حال سے باہر نہیں ہیں۔ کبھی لفظ بے ما ہوا واحد مورد تقسیم ہے، کبھی لفظ بے ما ہوا متعدد مورد تقسیم ہے کہ ترادف تباین تھا، اور تیسری یہ ہے کبھی لفظ بے ما ہوا لفظ مورد تقسیم ہے، ایک ہو یا زیادہ۔ ابھی اس تیسری تقسیم کو یہاں بیان کرنا ہے کہ لفظ بطور مطلق قطع نظر اس کے کہ وہ ایک ہے یا متعدد، اس کی جو تقسیم ہے وہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لفظ بطور مطلق قطع نظر اس کے کہ واحد ہے یا متعدد، 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے: مفرد اور مرکب۔ اب آگا جان عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مفرد کسے کہتے ہیں، اور پھر عرض کریں گے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ توجہ فرمانا، مفرد سے منطقیوں کی مراد اولاً ایسا لفظ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو۔ مفرد سے منطقیوں کی مراد ایسا لفظ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام ہے، با ہے، یارہ ہے، واو عطفہ ہے، یا آپ کے اس قول میں کتبت بالقلم میں با ہے، وقع یقی سے فعل امر کا صیغہ کے ہے، ولا یلی سے فعل امر کا صیغہ لے ہے، وفا یفی سے فعل امر کا صیغہ فے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا، یہ اولاً ایسا لفظ جس کا کوئی جز ہی نہ ہو، اس کو مفرد کہتے ہیں منطقی۔ ثانیاً ایسا لفظ جس کا جز ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، یا ایسے کہوں لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ کل لفظ کل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے مثلا لفظ زید اگر ایک بندے کا نام ہو تو اس لفظ کے بھی جز ہیں
اور جس بندے کا نام ہے اس کے بھی جز ہیں. لفظ زید کے جز یہ ہیں زے یہ دال، اور معنی خارجی جو زید ہے وہ بندہ اس کے بھی جز ہیں. جسم ہے، روح ہے، سر ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. اس بندے کے بھی تو ہیں نا ہاتھ پاؤں، جسم ہے، سر ہے. اور اس لفظ یہ دال کے بھی جز ہیں. لیکن توجہ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ حرف زید کے سر پر دلالت کرے مثلا، اور حرف یا جو ہے اس کے بدن پر دلالت کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کل لفظ کل معنی پر دلالت کرتا ہے. یعنی کلمہ زید اکٹھا اس شخص خارجی جس کا نام ہے اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. مفرد کی کیا تعریف کی ہے؟ مفرد کی عرض کی ہے منطقیوں کی نظر میں ایسا لفظ ہے جس کا کوئی جز ہی نہیں ہے. جیسے حمزہ استفہام ہے، با اجارہ ہے، یا نہیں لفظ کا جز ہے، معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. یہ بھی مفرد کہلاتا ہے. جیسے زید لفظ جو ہے کسی بندے کا نام ہے، زید لفظ کے جز ہیں یا نہیں؟ سوچو نا، زے یہ دال، اس بندے کا بھی سر بھی ہے، جسم بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے عزیزو. یعنی لفظ زید کی زے مثلا اس کے سر پر دلالت کرے، یہ اس کے ایک بازو پر دلالت کرے، دال اس کے دوسرے بازو پر دلالت کرے، ایسا نہیں ہے. پس مفرد کی جو ثانین میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ مکمل لفظ کل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. اچھا، اسی طرح عبداللہ اور عبد الحسین، اس کو دو طرح کا استعمال ہے. اس طرح مرکب لفظ کا عبداللہ اور عبد الحسین کا ایک مرتبہ آپ عبداللہ اور عبد الحسین ایک بندے کا نام ہے. ٹھیک ہے. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام ہے محمد ابن عبداللہ. ٹھیک ہے. اس فرض میں کہ جب کلمہ عبداللہ کو ایک آدمی کا نام فرض کریں گے تو منطقیوں کی نظر میں یہ مفرد ہے. جب عبداللہ نام ہوگا تو یہ مفرد ہے. کیوں؟ اگرچہ لفظ کے بھی اجزاء ہیں، ایک عبد ہے، ایک اللہ ہے، اور معنی کے بھی اجزاء ہیں، سر، ہاتھ، پاؤں، ٹھیک ہے، جسم اس کا، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ کلمہ عبد مثلا اس کے جسم پر دلالت کرے اور کلمہ اللہ، عبداللہ کا اللہ، روح پر دلالت کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مجموع عبداللہ ایک فرد معین کے لیے نام ہے. تو پس اگر جان لفظ عبداللہ، عبد الحسین اگر کسی بندے کا نام ہو تو پھر بھی یہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کلمہ عبداللہ کا ایک یہ ہے کہ بے عنوان نعت اور وصف استعمال ہو، جیسے محمد عبداللہ و رسول ہو، وصف کے طور پر عبداللہ آئے، نام نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں بطور وصف آئے، نعت آئے، اور اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آغا جان یہ کلمہ عبداللہ جو ہے یہ مرکب ہے، کیونکہ مرکب کی تعریف اس پر صادق آتی ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے. جو مرکب ہے تو اس پر بھی صادق آتی ہے، چونکہ کلمہ عبد مقام عبودیت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ اس ذات اقدس پر دلالت کرتا ہے.
جو کہ محل بحث سے ہماری یہ خارج ہے کہ عبداللہ بطور نعت استعمال ہو. اگر عبداللہ عبد الحسین بطور نعت ہوں ٹھیک ہے تو مرکب ہے. لیکن ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الحسین اگر کسی بندے کا نام ہو تو یہ بھی مفرد ہیں، یعنی لفظ کی بھی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. امید ہے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میری بات پہنچ گئی ہوگی. میں نے آتے ہی آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ لفظ بطور مطلق قطع نظر اس کے کہ واحد ہے یا متعدد دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے مفرد ایک ہے مرکب. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں مفرد کی تعریف ہی کر رہا ہوں کہ مفرد منطقیوں کی نظر میں یہ ہوتا ہے ایسا لفظ جس کی کوئی جز ہی نہ ہو وہ بھی مفرد ہوتا ہے، جیسے مثالیں دی ہیں. اور دوسرا یہ عرض کیا ہے کہ ممکن ہے لفظ کی جز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ثانیاً جو عرض کر رہا ہوں لفظ کی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. مثال دی تھی کہ فرض کریں ایک بندے کا نام زید ہے، اس لفظ زید کے بھی تو اجزاء ہیں نا، زے ہے یہ ہے دال ہے، اس بندے کے بھی اجزاء ہیں، سر ہے دھڑ ہے، اس کا نیچے جسم ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، اس کے بھی تو اجزاء ہیں نا، ٹھیک ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ لفظ کی جو مثلا زے پہلی لے لیں یہ اس کے مثلا سر پر دلالت کرے یا اس کے ایک بازو پر دال اس کے دوسرے بازو پر، ٹھیک ہے. لفظ کی جز جو ہے معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ مکمل لفظ زید پورا کلمہ اس کے معنی خارجی جو بندے کا نام ہے اس پر دلالت کرتا ہے. یہ زید کی مثال دی ہے. اسی طرح عبداللہ کی مثال دی ہے کہ عبداللہ کا دو طرح کا استعمال ہے. ایک مرتبہ عرض کی ہے کہ عبداللہ اگر کسی کا نام ہو پھر یہ مفرد ہے، پھر یہ مفرد ہے، کیونکہ ٹھیک ہے عبداللہ کے دو جز ہیں، ایک عبد ہے ایک اللہ ہے، اور اس بندے کے بھی سر ہے اور نیچے جسم ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے بھی اجزاء ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عبد مثلا اس کے سر پر دلالت کر رہا ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، عبد اس کے کسی سر کے اوپر مثلا دلالت کر رہا ہو، جسم پر دلالت کر رہا ہو، اور اللہ جو ہے اس کی روح کے اوپر دلالت کر رہا ہو، ایسا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ مکمل یہ کلمہ عبداللہ اس بندہ خارجی جس کا نام ہے اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات. لیکن ایک اور بات کی ہے کہ عبداللہ اگر صفت ہو، اگر نعت کے طور پر آئے تو پھر یہ کلمہ مرکب ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ پھر یہ مرکب شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب اگر جان تمام ہو گیا ہے. ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ یہی عبداللہ جو نام ہے یہ منطقیوں کی نظر میں مفرد ہے، نحویوں کی نظر میں یہی عبداللہ مرکب ہے، کیونکہ جہت فرق کرتی ہے. نحویوں کی توجہ اعراب پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا اعراب کیونکہ مختلف ہے، عبد کا اپنا ہے اللہ کا اپنا ہے، تو وہ عبداللہ کو مرکب کہتے ہیں اور منطقی اس کو مفرد کہتے ہیں. آئیے اگر جان بات پوری کریں. مفرد کی پھر کیا تعریف نکلی؟ مفرد ایسا لفظ ہے جس کا کوئی ایسا جز نہ ہو جو اس کے معنی کی جز پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، یا جز نہیں ہے یا جز ہے تو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے. اور مرکب کو قول بھی کہا جاتا ہے. پس مرکب کی تعریف یہ ہے یہ وہ لفظ ہے جس کا جز اس کا جز ہوتے ہوئے اس کے معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے. مرکب جو ہے یہ وہ لفظ ہے جس کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے. جیسے الخمر مضر، لفظ مرکب ہے یا نہیں، ایک خمر ہے ایک مضر ہے، اور معنی جو ہے معنی پر ہر جز دلالت کرتی ہے. خمر جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے جو
مطلب شراب ہوتی ہے مضر ضرر دینے والی، اس معنی ضرر پر دلالت کرتی ہے۔ لفظ بھی کیا ہے اگر جان؟ یہ ہے کہ اس کی جز ہیں، ایک خمر ہے ایک مضر ہے، اور معنی پر بھی اس کے بھی جز ہیں، اور لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ یا دوسری مثال مرکب کی لینا چاہیں تو الغیبت جہد العاجز، ٹھیک ہے، یا شر الاخوان من تکلف اللہ۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ پس نتیجہ کہ لفظ بطور مطلق کی دو قسمیں، مفرد ہے مرکب ہے۔ مفرد وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایسا لفظ جس کی کوئی جز نہ ہو یا جز ہو لیکن جز لفظ کی معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، یہ مفرد ہے۔ اور مرکب وہ ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، جیسے الخمر مضر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح الغیبت و جہد العاجز وغیرہ۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ المفرد والمرکب، مفرد اور مرکب، ینقسم اللفظ مطلقا غیر معتبر فی ان یکون واحدا او متعددا الی قسمین۔ لفظ مطلقاً یعنی غیر معتبر فی ہے، اس لفظ میں معتبر نہیں ہے کہ وہ ایک ہو یا متعدد ہو۔ لفظ تقسیم ہوتا ہے الی قسمین، دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی المفرد، مفرد ہے، وَيَقْصُدُ الْمَنْطِقِيُّونَ بِهِ، اور منطقیین اس مفرد سے قصد کرتے ہیں۔ اولاً اللفظ الذی لا جز لہ، اولاً لفظ جس کی جز نہ ہو، مثل البا من قولکا کتبت بالقلم با، وکے فعل امر من وقا یکی، وقا یکی سے جو فعل امر کے ہے وہ مفرد ہے۔ ثانیاً، اولاً ثانیاً اللفظ الذی له جز الا ان جز اللفظ لا يدل ولا جز المعنی حين هو جز لا۔ لفظ الذی له جز، لفظ کی جز ہے مگر یہ کہ لفظ کی جز لا يدل ولا جز المعنی، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، ہی نہ ہو جز لا، جب وہ جز ہے لفظ کی۔ مثل محمد علی کارا عبداللہ عبد الحسین وہذان الاخیران، یعنی عبداللہ اور عبد الحسین جو ہیں، اذا کانا اسمین لشخصین، جب یہ دونوں نام ہوں دو شخصوں کے، فانت لا تقصد بجز اللفظ عبد و اللہ والحسین معنی اصلا، اور آپ لفظ جو عبد ہے اس کی جز اور اللہ کی جز سے قصد نہیں کرتے، اسی طرح عبد اور حسین کی جز سے اصلا معنی کا قصد نہیں کرتے ہیں۔ حینما تجعل موضوع الجزئین دالا علی ذات شخص، جب آپ ان دونوں جزوں مجموعے دو جزوں کو قرار دیتے ہیں ایک ذات شخص پر دلالت کرنے والا۔ وما مثل هذا الجز، اور یہ جز، وما مثل هذا الجز، اس جز کی مثال مثل نہیں ہے، الا کا حرف میم من محمد، مگر محمد کی میم کے حرف کی طرح ہیں، وہ حرف کاف من کارا، اور کارا کے قاف کی طرح ہیں۔ جس طرح محمد کی میم محمد والے بندے کے سر پر دلالت نہیں کرتی ہے، اسی طرح عبداللہ میں لفظ عبد اس کے کسی سر یا کسی بدن کے حصے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ نام فی موضع آخر قد تقول عبداللہ، جی ہاں ایک دوسرے موضع میں تم کہتے ہو عبداللہ، وَتَعْنِي بِعَبْدِ مَعْنَا ہو المضاف الی اللہ تعالی، اور تم قصد کرتے ہو عبد سے وہ عبد جس کی نسبت دی ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا بندہ۔ کما تقول، جیسے تم کہو گے محمد عبداللہ و رسولہ، جیسا کہ عرض کیا نا صفت والا معنی لیتے ہو، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ حینئذ یکون نعتاً، اس وقت یہ عبداللہ نعت ہے، لا اسمن نہ کہ اسم ہے، و مرکباً لا مفرداً، اور مرکب ہے نہ کہ
مفرد ہے. اما لو قلت محمد ابن عبداللہ فعبداللہ مفردن، اگر آپ کہیں محمد ابن عبداللہ تو عبداللہ مفرد ہے. ہوا اسم ابا محمد، ہوا اسم اب محمد، وہ محمد کے باپ کا نام ہے. اما النحویون فعندہم مثل عبداللہ، اما نحویون، نحویوں کی نظر میں مثل عبداللہ اذا کان اسما لشخص، جب نام ہو ایک شخص کا مرکب لا مفرد، تو یہ مرکب ہے نہ مفرد ہے. کیوں؟ لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمیہ تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، اس لیے کہ جہت جو معتبر ہے لہم نحویوں کی نظر میں اس نام میں وہ مختلف ہے اس جہت سے جو منطقیوں کی نظر میں ہے. توجہ کرنا، کیوں؟ اذ النحوی ينظر الى الاعراب والبناء، اس لیے کہ چونکہ نحوی نظر کرتا ہے معرب اور مبنی ہونے کی طرف. فما کان لو اعراب و بناء واحد فهو المفرد، پس وہ کلمہ جس کا اعراب اور بنا ایک ہو وہ مفرد ہے. والا فمرکب، الا یعنی اگر اس کا اعراب الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، فمرکب تو وہ کلمہ مرکب ہے. کہ عبداللہ علمن، جیسے عبداللہ جو علم ہے. فإن عبد لہو اعراب و اللہ لہو اعراب، عبد کا بھی اعراب ہے اور اللہ کا بھی اعراب ہے. اما المنطقی، اما جو منطقی ہے فإنما ينظر المعنى فقط، منطقی صرف معنی کی طرف نظر کرتا ہے. اذن المفرد عند المنطقی، پس مفرد منطقی کی نظر میں تعریف کر رہا ہے. اللفظ الذي ليس له جز، لفظ جس کی جز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جز ہے، مثلا ادھر نہیں کہا، ادھر سیدھا کہہ رہا ہے لفظ جس کی جز نہیں ہے. یدل علی جزء معنی ہو، کہ وہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، ہی نہ ہوا جز جبکہ وہ جز ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس طرح کہنا ہے نا، شروع میں جو مطلب ہے بڑا اچھا خوبصورت بیان کیا ہے کہ لفظ کی جز ہی نہیں ہے، یا لفظ کی جز ہے لیکن معنی کی جز پر دلالت وہ نہیں کرتا، یہ مفرد ہوتا ہے. المرکب ویسمى القول، مرکب جو ہے اس کو قول کا نام بھی دیا جاتا ہے. وهو اللفظ الذي له جز يدل على جز معنی ہی نہ ہوا جز، وہ لفظ ہے جس کی جز ہو اور وہ دلالت کرے، ٹھیک ہے نا، معنی کی جز پر. مثل الخمر مضر، خمر جو ہے شراب جو ہے ضرر دینے والی ہے، یہ لفظ ہے، مرکب ہے یا نہیں؟ مرکب ہے. الخمر مضر، تو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے. خمر وہ شراب پہ، مضر ضرر ہونے والے معنی پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، فالجزآن الخمر و مضر یدل کل منہما علی جز معنی مرکب، یہ ان میں سے ہر ایک جو ہے معنی مرکب کی جز پر دلالت کیا ہے جان کرتی ہیں. ان میں سے ہر جز جو ہے معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے. یہ مرکب تام خبری ہے. موضوع و معمول ان کا ہر دو نہ مفرد ہے، موضوع و معمول ان کا ہر دو مفرد ہی ہے. اچھا جی، اس کو ومن ہو الغیبت جہد العاجز، غیبت کرنا عاجز کی کوشش ہوتی ہے. یہ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ موضوع مفرد ہے لیکن معمول اس کا مرکب ہے. ٹھیک ہے، فل مجموع و مرکب و جہد العاجز مرکب ایضاً، مجموعہ بھی مرکب ہے اور جہد العاجز بھی مرکب ہے. ومن ہو، اور اسی مرکب میں سے ہے، شر الاخوان من تکلف لا. ٹھیک ہے، تو یہ شر الاخوان بھی مرکب ہے، من تکلف لا بھی مرکب ہی ہے. فل مجموع و مرکب، مجموع بھی مرکب ہے، و شر الاخوان مرکب ایضاً، شر الاخوان بھی مرکب ہے. و من تکلف لا مرکب ایضاً، من تکلف لا بھی مرکب ہے. شر الاخوان بدترین بھائی ہے، من تکلف لا جس کے لیے زحمت کی جائے. ومن، اور اس مرکب میں سے شر الاخوان من تکلف لا. یہاں اس میں یہ بتانا ہے نا کہ اس کی موضوع اور معمول دونوں مرکب ہیں، مجموع بھی مرکب ہے. فل مجموع مرکب، مجموع مرکب ہے. و شر الاخوان مرکب ہونا ایضاً، شر الاخوان بھی مرکب ہے. و من تکلف لا مرکب ہونا ایضاً، من تکلف لا بھی مرکب ہے. موفق معید رہیں. سلامتی آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.